نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اس پورے رکوع میں، یہاں سے جو رکوع شروع ہوا، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے شیطان کے ابتدائی کردار کا بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جس طرح وہ اللہ کی نافرمانی کر کے مردود ہوا، اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم بھی اس کی طرح اللہ کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ تم بھی اسی کی طرح مردود ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ اس شیطان کی اتباع اور اطاعت سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا۔ اب آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرو، تو سب ملائکہ، سب فرشتوں نے ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں فوراً سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ شیطان وہ ایسا تھا کہ فرمایا کہ وہ جنوں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اور ابلیس نے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ تو فرمایا وہ تکبر اور حسد کے وجہ سے، اور اس نے یہ دو راستے اختیار کیے اور اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگوں، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی دوست کسے بنانا چاہیے یہاں پر یہ بتایا گیا، یعنی محبت کس سے کرنی چاہیے، فرما برداری کس کی کرنی چاہیے؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے دوست بناتے ہو اور ان شیطانوں کی اطاعت اختیار کرتے ہو؟ وہ ایسے کہ بجائے میری بندگی کے تم اس شیطان کی بندگی میں مبتلا ہوتے ہو، حالانکہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے۔ جب وہ تمہارا دشمن ہے تو تمہیں تو اس سے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، نہ کہ تمہیں اس سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے اس آیت میں یہ بھی پیغام دیا کہ شیطان اور اس کی اولاد اور اس شیطان کے فرما بردار جتنے لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ سب ظالم ہیں اور ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ یعنی اس آیت میں بندہ غور کرتا چلا جائے تو بہت سی اسے باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ شیطان سے کس طرح بچنا ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنی چیزوں میں ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم خود اپنے گریبان میں جب جھانکیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اس دشمن سے ہمیں کوئی وہ ڈر، یعنی اس سے بچنے کی کوشش تک ہم نہیں کرتے۔ اور قرآن میں دیکھیے بار بار کئی مقامات پر یہی والی بات بار بار آئی کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس دشمن کو دشمن سمجھو اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ آگے ارشاد فرمایا، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا اور نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں شیطان اور اس کی اولاد، شیطان کی اولاد کون کون سی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ شیطان کی اولاد میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو بت کو بنانے والے ہیں یا بتوں کو یا چیزوں کو، اور مشرکین جو اللہ کا شریک ٹھہراتے
ہیں یہ سارے شیطان کی اولاد ہیں۔ فرمایا ان میں سے اللہ رب العالمین نے نہ تو کسی کو آسمان اور زمین کو بناتے وقت حاضر رکھا تھا اور نہ خود یہ جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، فرمایا نہ خود ان کو اپنے سامنے حاضر رکھا تھا۔ مراد اس کی یہ ہے کہ اشیاء کے پیدا کرنے میں، کائنات کی ہر چیز پیدا کرنے میں فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ متفرد ہے، یعنی وہ تنہا ہے اور یگانہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک عمل ہے اور نہ کوئی مشیر کار ہے کہ جس نے اللہ کو مشورہ دیا ہو کہ یہ چیز ایسے پیدا کر لی جائے۔ فرمایا کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی اس کا مشیر ہے، پھر اے لوگو تم اس کے سوا کس طرح کسی کی عبادت درست ہو سکتی ہے؟ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ شریک انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گھرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جس دن وہ قیامت کا جب دن آئے گا، اللہ کافروں سے فرمائے گا اے کافروں میرے ان شریکوں کو پکارو کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، وہ اس وقت پکاریں گے، یعنی دنیا میں جس نے جس کو شریک بنایا تھا اللہ کا، قیامت کے دن یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ اسے پکاریں گے، لیکن وہ ان کی پکار کا جواب نہ دیں گے۔ فرمایا کہ پھر کیا کریں گے؟ ہم ان بتوں کو اور بت پرستوں کے درمیان اور اہل حق اور گمراہوں کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے جس میں وہ اہل باطل اور اس کے بت پڑے رہیں گے۔ یہ ہلاکت کا میدان کون سا ہے جس کو قرآن نے موبق کہا؟ یہ موبق یاد رکھیے گا، یہ قرآن نے جو لفظ موبقہ آیا اس کو علماء نے کہا کہ یہ دوزخ کا ایک طبقہ ہے اور مطلقاً یہ ہلاکت کی جگہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ موبق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے کہ جس میں ان بت پرستوں کو ماننے والوں کو اور ان کو بتوں کو ان کے ساتھ ادھر ڈال دیا جائے گا، اور جب ڈالا جائے گا تو فرمایا مجرم جب اس موبق جہنم کی طرف لائے جائیں گے تو وہ جہنم کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب تو ہمیں جہنم میں گرنا ہی ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ جیسے ہی وہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہ مفسرین فرماتے ہیں جہنم انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، یعنی جھگڑنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کے جو مختلف انداز سے مثال بیان کی۔ کیوں کی؟ تو فرمایا تاکہ لوگ اس قرآن سے سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں، لیکن فرمایا کہ اکثریت کی حالت ایسی ہے کہ وہ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے بلکہ اس میں آگے سے فضول سے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑنے والا یعنی جھگڑالو طبیعت کا انسان ہے۔ یہ آیت علماء فرماتے ہیں اگرچہ اس کا شان نزول وہ خاص یہ آیت نضر بن حارث یہ نامی ایک کافر تھا یا ابی بن خلف یہ منافق تھا، ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں تمام کافر داخل ہیں کہ جن کو حق بیان کیا جاتا ہے تو فرمایا وہ حق کو سن کر تسلیم کرنے کے بجائے آگے سے صرف بحث و
و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس آیت میں علماء فرماتے ہیں وہ تمام لوگ بھی داخل ہیں، کیونکہ یہ انسان کی عمومی عادت ہے کہ ہمیشہ وہ فوراً بات تسلیم نہیں کرتا، اگرچہ بات حق ہو۔ آپ دیکھ لیجئے جو گمراہ فرقے کے لوگ ہیں، حق بات انہیں بتائی جاتی ہے، اگر اس آیت کے ضمن میں دیکھیں تو فوراً کبھی بھی وہ قبول نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وہ آگے سے بحث و مباحثہ شروع کر دیتا ہے۔ اگر حق بات ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت کو بدلے اور حق کو سن کر سمجھنے کی کوشش کرے، آگے سے بحث و مباحثہ نہ کرے۔ تو آگے سے بحث و مباحثہ کرنا یہ کافروں کی عادت ہے۔ تو آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، اول تو وہ حق سننا نہیں چاہتے۔ جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، ان کو سبق یہ پڑھایا جاتا ہے تم نے سننا ہی نہیں۔ جب سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں اور عقل کی کسوٹی پر اس کو دیکھے گا نہیں، مجھے بتائیے کون پھر حق کی طرف آئے گا؟ تو حق سے روکنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کس چیز نے روکا، سوائے اس کے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان پر بھی بہت سی قسموں کا عذاب آ جائے۔ یہ کلام علماء فرماتے ہیں اس ترجمے سے یہ پتہ چلا کہ یہ کلام اس انداز میں ہے جیسے کہ کسی شخص کو سمجھانے کے لیے اگر وہ بار بار غلط حرکتیں کر رہا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ جناب جو ہیں وہ صرف ان کو جوتوں کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مراد اس کا یہ ہے کہ تمہارا علاج اے کافروں یہی ہے کہ تمہیں بار بار قرآن سمجھا رہا ہے کہ ان غلط کاموں سے رک جاؤ۔ تو فرمایا کہ ہدایت کی تعلیم آ جانے کے بعد اب انہیں ایمان لانے اور استغفار کرنے سے صرف اسی بات نے روکا ہوا ہے کہ صرف ان پر پہلے لوگوں کی طرح عذاب آ جائے۔ تو یہ بات قرآن کا انداز تھا کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، یعنی اللہ کے رسول آ گئے، وہ قرآن و حدیث کے ذریعے انہیں ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار نہیں کرتے، تو فرمایا کس چیز نے انہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں کی طرح ان پر بھی وہی ان لوگوں کا جو پہلے لوگوں کا طریقہ تھا کہ ان پر عذاب آیا اور قسم قسم کا عذاب آیا، ایسے ان لوگوں پر بھی عذاب ہو جائے۔ تو یہ بڑی تنبیہ دے کر اس آیت میں سمجھایا گیا۔ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے ہی جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں، اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں رسولوں کا منصب بیان کیا اور باطلوں کا طریقہ بیان کیا کہ باطل یعنی غلط لوگ جو ہوتے ہیں، جو حق کو قبول نہیں کرتے، تو وہ آگے سے کیا کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے ان کا بیان کیا۔ فرمایا کہ ہم رسولوں کو ان کی امت کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں، فرمایا اسے ثواب اور جنت کے درجات کی خوشخبری دے۔ یہ رسول کا منصب ہے۔ فرمایا جبکہ آگے سے مومن تو یہ مان لیتے ہیں، لیکن کافر جو ہوتے ہیں اور گناہگار جو ہیں انہیں بھی حضور کا منصب بتایا گیا کہ رسولوں کا منصب یہ ہے کہ وہ گناہگاروں کو اور کافروں کو جہنم کے جو درکات یعنی جتنے طبقے ہیں جہنم کے، اس میں دوزخ کے جتنے اللہ نے وہ طبقات بنائے ہیں اس کے درکات سے وہ گناہگاروں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اس کی خبریں سنائیں۔ لیکن آگے سے کافر کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ باطل باتوں کے ذریعے ان رسولوں کو جو ان کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باطل باتیں کون سی ہیں؟ یہ پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ وہ باطل باتیں ان کی یہ ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے جب بھی انہیں
ڈرایا جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو کسی رسول کو فرشتہ بنا کر بھیج دیتا، آپ کو ہی کیوں بھیجا؟ تو فرمایا یہ وہ باطل باتیں ہیں، اور یہ جھگڑا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس حق کو مٹا دیں کہ جو رسولوں کے ساتھ ہے، یہ غلط باتوں کے ذریعے۔ اور چنانچہ فرمایا اس طرز عمل سے کے ذریعے کافروں نے میری وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کو اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا جاتا تھا مذاق بنا لیا۔ آج بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کو اور اللہ کی ان آیاتوں کے ذریعے جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ ایسا عمل یہ کافروں کا عمل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ اس آیت کو بڑا اس کا ترجمے پہ غور کیجئے گا، کیا ہم بھی اس میں آتے نہیں آتے؟ اگرچہ یہ کافروں سے ہے لیکن ہمارے لیے اس میں دیکھیے گا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پیغام دیا، ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اس قرآن مجید کے ذریعے، اس کی تلاوت کے ذریعے، اس کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ اس قرآن میں، اس کی آیات میں غور و فکر اور سوچ و بچار نہ کرے اور کفر وغیرہ اور ان اعمال کو ہی بھول جائے کہ جو آگے جا رہے ہیں، آگے بھیج رہا ہے۔ بے شک ہم نے اس کفر کی وجہ سے، یعنی اس نافرمانی کی وجہ سے فرمایا ہم نے ان کو سزا دنیا میں یہ دی کہ ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے تاکہ یہ قرآن کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے تاکہ وہ حق کو نہ سن سکیں۔ اے حبیب اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو جب بھی ہرگز کبھی ہدایت کی طرف نہ آئیں گے اور کبھی ہدایت نہ پائیں گے، کیونکہ ان کی قسمت میں ہی پھر کفر کرنا ہی لکھا ہوا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ قرآن حکیم سے ہمیشہ اللہ رب العالمین ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں ہمارے 15ویں پارے کا بھی اختتام ہوگا اور ہمارے 15 پارے الحمدللہ پورا آدھا قرآن مکمل ہوگا۔ پرسوں سے انشاءاللہ ہمارا 16ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین جس طرح جس ذوق و شوق کے ساتھ ہم نے 15 پارے مکمل کیے، اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ مزید 15 پارے سننے، صحت و تندرستی کے ساتھ، عافیت و سلامتی کے ساتھ پورا قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، نور قرآن سے ہمیں منور کر دے۔ اے اللہ کو شب و روز ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق دے دے۔ میرے مالک مرتے دم تک قرآن حکیم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں غور و فکر کی وہ صلاحیت عطا کر دے۔ یا اللہ باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے۔ قرآن حکیم جو مولا کریم ہمیں دعوت دے رہا ہے، تیرا قرآن
قرآن ہمیں غور و فکر کی، ہمیں قرآن میں مولا کریم جس انداز سے تیرا قرآن ہمیں مثالیں دے دے کر سمجھا رہا ہے، رب کریم ہمیں ان مثالوں کو سمجھنے اور اس کو یاد رکھ کر اپنی زندگیوں کو مولا کریم صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ آئندہ مانگتے رہیں گے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں، درس قرآن کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔